امتوں کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے دیکھا، سماعت کیا، لیکن کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے دلوں پر جن کے مہر لگا دی، جن کے کانوں پر مہر ہو گئی، جن کی آنکھوں پر مہر ہو گئی، اللہ نے جن کے سامنے پردے لگا دیے، میرے عزیز بھائیوں ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں آتی۔ اس لیے دعا کیا کرے، یا اللہ اپنے فضل سے ہدایت عطا فرما۔ ہدایت مل جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی پاک امام الانبیاء علیہ السلام کی جلوہ گری کے متعلق بات، کلمہ گو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر وہ جی آپ نے یہ عید منانا شروع کر دی، اللہ اکبر، اور نے کیا قرآن پر۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو من و سلوہ نازل کیا، ان انبیاء نے کہا کہ اے اللہ نازل فرما تاکہ ہمارے لیے عید قرار پائے۔ میرے عزیز بھائیوں، جنہیں اللہ نے پختہ علم عطا فرمایا ہے، روحانیت کی دولت سے مالا مال کیا ہے، جن کے سینوں کو اللہ نے پرنور کیا ہے، ان کی سمجھ میں بات آئی کہ اگر بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل ہو تو وہ دن ان کے لیے عید ہو سکتا ہے۔ تو جس دن نبی رحمت علیہ السلام کی ولادت کے پاس عادت ہوئی، وہ دن کو بدل جائے، اولا عید ہے نا، وہ تو پھر محمد کے لیے عید ہی ہے نا، کہ جس دن سارے نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ملبہ دریز کائنات ہوئی۔ میرے عزیز بھائیوں، اب ایک بیان، ایک اعتراض اور منظر عام پہ آیا۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو چیلنج کیا کہ آؤ مناظرہ کا میدان حاضر ہے، مناظرہ کا میدان حاضر ہے۔ ایک اور فتنہ منظر عام پہ آیا، انہوں نے کہا جی میلاد شریف ایک دفعہ ہو گیا تو پھر ہر سال منانے کا کیا فائدہ؟ آؤ میں بخاری شریف میں قرآن کا حوالہ دیا ہے نا، بخاری شریف کا حوالہ پیش کروں آپ کے سامنے۔ نبی پاک امام الانبیاء مجسم علیہ السلام سے کتنا عرصہ پہلے موسیٰ علیہ السلام اس کائنات سے پردہ فرما گئے تھے، قریب 1000 سال گزر گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 13 سال مکے میں رہنے کے بعد، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ 13 سال مکہ میں رہے، پھر 53 سال کی عمر میں مدینہ پاک کی طرف میرے آقا نے ہجرت فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام جب وہاں گئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے عرض کی مسلمانوں کے نبی، جو اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا اس میں بھی یہ حکم ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جب ہم نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا، بنی اسرائیل کو نجات دی، موسیٰ اور اس کی آل کو نجات دی، وہ منظر تمہاری آنکھوں کے سامنے تھا۔ انہوں نے کہا جی اس 10 محرم